دنیا کی تاریخ میں جب کبھی جہاں بھی شفاق ترین حکمران یا انسانی جانوں پر ظلم و جبر کرنے والے شخص کا ذکر کرے گی تو سب سے پہلا نام چنگیز خان کا ہوگا۔ چنگیز خان اس خوف کا نام ہے جسے کئی صدیوں بعد آج بھی اسی طرح محسوس کیا جاتا ہے جیسے اس دور میں محسوس کیا جاتا تھا۔ چنگیز خان ظلم و جبر کی اس لکیر کا نام ہے جسے کروڑوں انسانوں کے خون سے کھینچا گیا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں چنگیز خان دنیا کا ظالم ترین انسان کیوں اور کیسے بنا؟ چنگیز خان کی پیدائش سے اس کی موت تک مکمل داستان آج کی اس ویڈیو میں۔ صحرائے گوبی کے شمال میں دریائے یونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے۔ انہی قبائل میں ایک قبیلہ منگول بھی تھا۔ چنگیز خان 1162 میں ایک منگول قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں باپ نے اس کا نام تموجن رکھا۔ جب چنگیز خان پیدا ہوا اس کی ہتھیلی میں خون منجمد تھا جس سے سرخ سا ایک دھبا بنا ہوا تھا۔ مقامی روایات کے مطابق یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایک عظیم لیڈر بنے گا۔ چنگیز خان کا قبیلہ خانہ بدوش تھا اور وہ گھاس اور پانی کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ اپنے مال مویشی کے ساتھ کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ پھرتا رہتا۔ تموجن 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ کو دشمن قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند برس خاندان کے افراد مستقل خطرے کے پیش نظر پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگون آغاز تھا۔ تموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے بہت خراب حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی نوجوانی میں وہ حریف قبیلے سے گرفتار بھی ہوا۔ اس کی گردن میں توق ڈال کر کئی دن بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ بیچارگی کی اس حالت سے نکل کر تموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری خانہ بدوش قوم تھے جن میں انسانیت بالکل نہیں تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی جس کے لیے یہ لوگ جنگلی گھوڑوں اور 12 سینگوں کا شکار کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ لوگ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں بھی کھا لیتے اور خون بھی پی جایا کرتے تھے۔ جب تموجن پیدا ہوا اس کی قوم بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی اس سے ناراض تھا۔ ابھی تموجن بہت چھوٹا تھا جب اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا اور یوں تموجن اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ پرورش پاتا رہا۔ اس کی ماں اکثر رات کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہی واقعات سن سن کر وہ بھی نڈر اور بہادر بن گیا۔ چنگیز خان کو جس واقعے نے اشتعال دیا جس کی وجہ سے چنگیز خان ظالم بنا وہ واقعہ اس کی بیوی کے اغوا ہونا تھا۔ وسطی ایشیا کے قبائلی علاقوں میں عورتوں کا اغوا ہونا معمول کی بات تھی۔ چنگیز خان کی ماں کو بھی اس کا باپ اغوا کر کے لایا تھا اور پھر اس سے شادی کی تھی۔ چنگیز خان کی بیوی کو اس کا ایک دشمن قبیلہ اغوا کر کے لے گیا۔ چنگیز خان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ چنگیز خان کی بیوی کو اس کے قبیلے نے کافی عرصے تک یرغمال بنائے رکھا۔ اس کی رہائی کے لیے چنگیز خان نے اس قبیلے پر کئی حملے کیے۔ بالآخر اپنی بیوی کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ چنگیز خان کا انقلاب اصل میں اپنی بیوی کی رہائی اور باپ کی موت کے انتقام سے شروع ہوتا ہے اور قہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب 1175 کو چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دوسرے قبائل سے اس کی چپکلش شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور سب سرداروں نے متفقہ طور پر اسے منگولوں کا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب دیا گیا۔ چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروائی۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنایا۔ اس نے فوجی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ منگول سلطنت کے قیام کے بعد چنگیز خان نے 1219 میں اپنے کئی سفیر مختلف ممالک میں بھیجے جو قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اسے تسخیر عالم کے لیے ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوبی مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ منگول چنگیز خان کی قیادت میں جہاں سے گزرے وہاں موت ہی موت نظر آئی۔
اور لاشیں ہی لاشیں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فوج جس علاقے سے گزری وہاں سالوں تک کھوپڑا ہی کھوپڑا ملی۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں تقریباً 4 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا۔ اسی نے 1 گھنٹے میں 17,48,000 انسانوں کو قتل کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ آج بھی دنیا میں چنگیز خان کو سفاک ترین اور ظالم ترین حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان کسی بھی شہر یا سلطنت کو فتح کرنے کے بعد قتل کیے ہوئے انسانوں کا سر کاٹ کر ان کا مینار بنا دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کی کھوپڑیوں کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پینے کی روایت بھی قائم کی، اور اس روایت کو ہلاکو خان نے کئی دہائیوں تک جاری رکھا۔ چنگیز خان کے ظلم و جبر کا نشانہ بننے والوں میں سب سے زیادہ مسلمان اور چینی تھے۔ مورخین کے مطابق چنگیز خان نے اس لیے بھی قتل و غارت گری جاری رکھی تاکہ اسے یاد رکھا جائے، کیونکہ چنگیز خان کہا کرتا تھا اچھائی کی کوئی آواز نہیں ہوتی جبکہ برائی بہت دور تک سنی جاتی ہے، لہٰذا اس نے بری شہرت کا انتخاب کیا اور دنیا کا سفاک ترین شخص ہونے کا صحرا اپنے سر پر سجایا۔ چنگیز خان نہ صرف انسانوں کا دشمن تھا بلکہ علم تک اس سے محفوظ نہ رہا۔ بغداد پر حملے کے بعد چنگیز خان نے مسلمانوں کی قدیم کتابوں کے ہزاروں نادر نسخے جلا ڈالے اور کتب دریا میں بہا دی۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کئی دن تک ان کتابوں کی سیاہی سے دریا کا پانی کالا رہا۔ چنگیز خان اور اس کی نسل اس قدر جابر اور خون کی پیاسی کیسے ہو گئی؟ محققین نے ان کی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے نئی اور انوکھی بات بتائی، جو یہ ہے کہ چنگیز خان کو اپنے قبیلے میں عزت ملی، نہ قبیلے کے سرداروں نے اسے اپنا مانا۔ اپنوں کا ٹھکرایا ہوا یہ شخص سماج سے انتقام لینے پر اتر آیا۔ آدھی دنیا کا فاتح منگول جنگجو چنگیز خان اپنے قبیلے کا دھتکارا ہوا لڑکا تھا۔ اس کے اندر پائے جانے والی نفرت کے ذمہ دار اس کے اپنے قبیلے کے لوگ تھے، جنہوں نے چالاک، دلیر، عیار اور سمجھدار انسان کو قابو کرنے کے بجائے دنیا سے انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیا۔ اپنے قبیلے سے نفرت پانے والے چنگیز خان نے ٹھکرائے جانے کے باوجود طاقتور ترین فوج بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ چنگیز خان چینی فتوحات میں مصروف تھا کہ اچانک بیمار پڑا اور مر گیا۔ اسے وصیت کے مطابق اپنے آبائی گاؤں میں کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا گیا۔